انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید ارشد شریف کی والدہ جو انصاف مانگتے رہیں 3 سال 3 دن، آج وہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور ابھی ان کی جو تدفین ہے وہ ہو چکی ہے۔ ابھی ان کا نماز جنازہ ادا کیا۔ پہلے سب سے پہلے میں کہوں گا کہ آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، آپ ان کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ یقیناً ایک جنتی ماں ہے، ایک عظیم ماں ہے، ایک ایسی ماں ہے جس نے بہادر بیٹوں کو جنا، جس نے بہادر بیٹوں کو یہ سکھایا کہ حق کا راستہ چنو، جس نے بہادر بیٹوں کو یہ بتایا کہ سچ کا راستہ چنو۔ تو دعا کر لیں پہلے سب، شہید ارشد شریف کی والدہ کے لیے، شہید ارشد شریف کے لیے، ان کے دوسرے بھائی کے لیے، ان کے والد کے لیے۔ اب کتنا حوصلہ ہے، حوصلے پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ 2 دن پہلے میری ملاقات ہوئی ہے شہید ارشد شریف کی والدہ سے، جو آج اس مٹی تلے چلی گئی ہیں، جو آج اپنا فیصلہ لے کے، جو آج اپنا کیس لے کے، اپنا مقدمہ لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں۔ رب ارحمہ کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اے اللہ ہمیں سچ کا راستہ دکھا۔ ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں۔ تو آج ارشد شریف کی والدہ کا جو جنازہ ہے وہ ہو چکا ہے، تدفین ہو چکی ہے۔ 2 دن پہلے میری ملاقات ہوئی، ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن آج میں نے دیکھا کہ بہت سے ایسے چہرے بھی تھے جب ارشد شریف شہید کے ساتھ ظلم جاری تھا، لیکن وہ خاموش تھے۔ وہ آج یہاں موجود تھے، ٹھیک ہے پہنچے ہیں، ان کا شکریہ۔ لیکن آپ اس ماں کا حوصلہ دیکھیں، آپ اس ماں کا ظرف دیکھیں، آپ اس ماں کی ہمت دیکھیں کہ 2 بیٹے ہیں، دونوں شہید ہیں، ہسبینڈ ہے وہ بھی شہید ہے۔ اس ماں نے جو 3 سال اور 3 دن گزارے ہیں، یہ کس تکلیف میں گزارے ہیں، یہ نہ میں اندازہ لگا سکتا ہوں، نہ ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ نہ میں سوچ سکتا ہوں، نہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میری 2 روز پہلے ملاقات ہوئی۔ میں موجود تھا، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی موجود تھے، مینا خان افریدی موجود تھے، ڈاکٹر شفقت ایاز تھے، اشتم تھے، اور اس کے علاوہ فار جہاں تھے، یہ ہم تھے۔ اور باقی جو تھی وہ شہید ارشد شریف کی فیملی تھی، ان کی وائف تھی، ان کی بیٹی تھی، ان کے بیٹے تھے۔ تو ان کی والدہ سے چلا نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ چل کر آتی ہیں۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا وہاں پہ۔ وہ چل کر آتی ہیں، آ کر بیٹھتی ہیں، ہم سب ان سے سلام کرتے ہیں، سلام لینے کے بعد ہم سب بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج جو پہلا ان کی فیملی میں سے کسی، آئی تھنک ان کی وائف نے کہا کہ آج محسوس ہوا ہے کہ جب سہیل افریدی آئے، آج محسوس ہوا ہے کہ شہید ارشد شریف کے چاہنے والے ان کے دوست آئے ہیں۔ تو وہاں بیٹھ کے خیر ان سے بات چیت ہوئی، تو وہاں کافی باتیں ہوئی، میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ تو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا کہ ماں جی انشاءاللہ انصاف ملے گا ارشد شریف کو۔ تو ماں جی نے کہا کہ اللہ تو ہے انصاف دینے والا، آپ حوصلہ دیکھیں، آپ ہمت دیکھیں کہ وہ کسی سے گلا شکوہ نہیں کر رہی۔ وہ نہیں کہہ رہی کہ سپریم کورٹ کے ججز کا کیا کردار ہے، وہ نہیں کہہ رہی کہ ہائی کورٹ کے ججز کا کیا کردار ہے، وہ نہیں بتا رہی کہ میں ویل چیئر پہ کتنی مشکل میں سپریم کورٹ جاتی تھی، وہ نہیں بتا رہی کہ میرا مقدمہ درج نہیں ہوا، وہ یہ نہیں بتا رہی کہ میرے کیس کی سنوائی نہیں ہوئی، وہ یہ نہیں بتا رہی کہ کیس کو 7 8 ماہ ملتوی کیا گیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تو ہے انصاف کرنے والا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین منصف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف کرے گی۔ ایک یہ بات ہوئی، تو دوسرا سہیل افریدی، میں انہیں اپریشیٹ کروں گا کہ جو وزیر اعلیٰ بننے کے فوراً بعد پہنچے، تو وہ بالکل شہید ارشد شریف کی والدہ کے قدموں میں جا کے بیٹھ کے اسی طرح قدموں میں بیٹھے جس طرح شہید ارشد شریف کے دوست مراشد بیٹھے تھے، جس طرح عمران ریاض بیٹھے تھے۔ تو سہیل افریدی بھی بیٹھ گئے اور پاؤں پکڑ کے کہتے ہیں کہ ماں جی مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میرے لیے حکم کیا، آپ کچھ بھی حکم کریں۔ تو ماں نے حکم کیا کیا، ماں کیا کہتی ہے، ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے کا نام زندہ رکھنا۔ تو پھر سہیل افریدی جواب دیتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے ان کے نام سے جو میں نے پہلا اعلان کیا ہے وہ ان کے نام سے یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا بہت شکریہ، بس ایک دن میں نے بھی لوٹ جانا ہے، لیکن آپ سب سے میری گزارش یہ ہے، آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ آپ میرے بیٹے کا نام زندہ رکھنا۔ پھر ان سے اور کافی باتیں ہوئیں، تو انہوں نے کہا کہ میں جانتی ہوں
کہ میرے پہ کیا گزری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جس کمرے میں ہم بیٹھے تھے وہاں ارشد شریف شہید کے میڈلز تھے، ان کے دوسرے بھائی کے میڈلز تھے، تو وہ کہہ رہی تھیں کہ میرے بیٹے بہت لائق تھے، میرا بیٹا بہت محنتی تھا، اس نے بہت محنت کی، بہت اسٹڈی کی، تو لیکن میرے دونوں بیٹے اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ پھر ان کے لیے دعا ہم سب نے وہاں بیٹھ کے کی۔ تو ان شارٹ میں یہ کہوں گا، اور کافی باتیں ہیں، لیکن والدہ نے کیا کہا؟ والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو انصاف اللہ کی ذات دے گی، کیونکہ والدہ نے دیکھ لیا 3 سال 3 ماہ میں کہ اس ملک کی عدلیہ، اس ملک کے ججیز، اس ملک میں بنی ہوئی بلڈنگز میرے 3 ماہ میں، کہ اس ملک کی عدلیہ، اس ملک کے ججیز، اس ملک میں بنی ہوئی بلڈنگز میرے بیٹے کو انصاف نہیں دے سکتی۔ اور پھر والدہ نے دوسری بات یہ کہی، اور میں آج آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تمام لوگ بھی والدہ کی اس بات کو یاد رکھیے گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کا نام زندہ رکھنا۔ تو والدہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اچھی ایسی ہماری باتیں ہوئیں ان سے، اور وہ چل کے آئیں، لیکن مشکل تھا ان کے لیے چلنا، بیٹھی بات چیت کی، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا، یقیناً کسی کو علم نہیں ہوتا، ہمیں اپنی جان کا نہیں علم۔ اللہ جب بھی موت دے، آسانی والی دے، شہادت والی دے، قسمت والوں کو یہ موت ملتی ہے، شہادت کی موت۔ تو جب وہاں ہم موجود تھے تو والدہ نے جو باتیں کی وہ تو میں نے آپ کو بتا دی۔ ہمیں جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ پھر ہم جب واپس آنے لگے تو وہ کہتی ہیں کہ میں اٹھ نہیں سکتی، تو آپ سب بیٹوں کے لیے پیار، ہم سب نیچے جھک رہے تھے، وہ سر پہ پیار دے رہی تھی، تو بس ہم 4 5 لوگ تھے، پھر ہم آگے۔ اور آج یہ میں کرک میں موجود تھا جلسے کی کوریج کے بعد، جب میں واپس نکلنے لگا تو مجھے خبر ملی کہ ارشد شریف شہید کی والدہ وفات پا چکی ہیں۔ تو کوشش کی جلدی سے جلدی پہنچیں، تو ایگزیکٹ ہم جنازے کے ٹائم یہاں پہنچے، جنازہ ادا کیا، اور اب تدفین ہو چکی ہے، ابھی وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ موجود ہیں۔ اب ارشد شریف شہید کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اپنا مقدمہ لے کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس چلی گئی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکایت کریں گی کہ تمہاری دنیا کے اس لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، اور اس دنیا کے ان منصف نے، جن کو دیکھیں ہر اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ کسی کو کیا بنانا ہے، کسی کو کیا بنانا ہے، پھر وہ انسان پہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو ان ججز نے انصاف نہیں دیا، ویل چیئر پہ وہ جاتی رہیں۔ اب آپ اس تکلیف کا اندازہ لگائیں، 2 بیٹے دونوں شہید، ہسبینڈ وہ بھی شہید، بس دنیا میں کیا تھا، اور وہ صرف ایک چیز کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے انصاف ملے، لیکن نہیں ملا۔ ماں جی ہم شرمندہ ہیں، ہم دکھی ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم آپ کے بیٹے کو انصاف دلا سکیں، آپ کے بیٹے کو محفوظ کر سکیں، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم وہ چیزیں کر سکیں جو آپ چاہتی تھیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ پاکستان کی قوم نے بھی بڑا مان رکھا ماں کا، جب ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کا جنازہ شان سے ہونا چاہیے تو شان سے ہوا، جب ماں نے کہا میرے بیٹے کی ڈیڈ باڈی جب پاکستان پہنچی تو استقبال ہونا چاہیے تو شاندار استقبال ہوا، ماں نے کہا میرے بیٹے کا بھولنا نہیں ہے، تو آج بھی ارشد شریف شہید کی قبر کو دیکھیں، آج بھی تازہ پھول ہوں گے۔ پاکستانی قوم نے مان رکھا، لیکن جو صاحب اقتدار تھے یا جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے مان نہیں رکھا۔ افسوس، اور ہم شرمندہ ہیں، انہیں شرم آتی ہے یا نہیں آتی لیکن ہم شرمندہ ہیں۔ تو ابھی کیونکہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب ارشد شریف شہید کی ڈیڈ باڈی آنی تھی، تو پہلے جو 3 4 لوگ تھے جو ان کے گھر پہنچے، صدیق جان تھے، سمی ابراہیم تھے، عدیل تھے، جو سب سے پہلے پہنچے، تو تقریباً چوتھے 5ویں نمبر پہ میں بھی پہنچ گیا، تو صبح صبح کا وقت تھا، ابھی دن کا جو صبح کا جو سورج تھا وہ طلوع نہیں ہوا تھا۔ پھر وہاں ایک جو مشکل وقت تھا، پھر ارشد شریف شہید کی آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیڈ باڈی کا جب ایئرپورٹ پہ تھی مذاق بنایا گیا مریم نواز کی جانب سے، اور بہت سی چیزیں کی گئیں جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، اور ان کی یہ تمام چیزیں بھی یاد رکھی جائیں گی۔ اور پھر ارشد شریف شہید جب پہنچے اور ان کی ڈیڈ باڈی پہنچی، جس طرح شان سے مان سے پاکستان کی قوم نے ان کا استقبال کیا، ان کی تدفین کی، وہ سب وقت یاد ہے۔ تو آج ارشد شریف شہید کی جو والدہ ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، ان کی تدفین ہو چکی ہے، اور لیکن افسوس اور دکھ اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ آپ تمام لوگ ان کی والدہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور باقی جو تمام لوگ اس قبرستان میں جو دفن ہیں ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ سب کی بخشش فرمائے، جس کے والدین، جس کا بھائی، جس کی بیٹی، جس کا بیٹا، جس کا کوئی بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ اس کی بخشش فرمائے، آمین۔
اللہ اس کے درجات بلند کرے، آمین، اور اللہ ہمیں حق کے رستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اور کیونکہ یہاں ہزاروں قبریں موجود ہیں، بہت سی ایسے قبریں بھی ہوں گی جو ججز کی ہوں گی، بیوروکریٹس کی ہوں گی، جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم نے یہ کر دیا تو ہم مارے جائیں گے، یہ کر دیا تو یہ ہوگا، اور بہت سے ایسے لوگوں کی ہوگی جو حق نہیں بولتے رہے صرف اس وجہ سے کہ ہم مارے نہ جائیں، لیکن آج ان قبروں میں دفن ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہمیشہ حق بولتے رہیں، ہمیشہ سچ بولتے رہیں، اور اللہ اس دنیا میں ہم سے اپنے لیے کام لے لے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ارشد شریف شہید کی والدہ کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔